بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں عمران صدیقی حاضر ہوں۔ 25 نمبر لیکچر آج ہم نے پڑھنا ہے، اور اس لیکچر میں ہم تھوڑا سا ٹیبل کے بارے میں مزید آج ڈسکس کریں گے۔ ڈیلیٹ کالم کل میں نے پڑھایا تھا، رو ڈیلیٹ کرنا سکھایا تھا، ٹیبل کو ڈیلیٹ کرنا سکھایا تھا، سپلٹ سیل بھی ہم نے پڑھا ہے، ایک خانے میں مزید ہم خانے ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ ڈائریکشن میں نے سمجھایا تھا کہ لکھائی کی سمت آپ چینج کر سکتے ہو۔ ٹیبل بارڈر کے متعلق بھی بتایا ہے کہ آپ ٹیبل کو بارڈر کیسے لگاتے ہیں، اوپر اس کے مختلف طرح کے بارڈر کے سٹائل میں نے لگا کے دکھائے تھے، ٹیبل کے جو اوپر فرسٹ ہوتے ہیں۔ سیل الائنمنٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ ٹیبل کے اندر جب آپ رائٹنگ ایک سیل کے اندر کرتے ہیں تو وہ کہاں پہ کس جگہ پہ رکھنی ہے، لیفٹ پہ رائٹ پہ، یہ چیزیں ہم نے کل پڑھی تھیں۔ آج ہم نے مرج سیل پڑھنا ہے، آٹو فٹ پڑھاؤں گا، فارمولہ بھی بتاؤں گا، سپلٹ ٹیبل کیا ہوتا ہے، کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کریں گے، کنورٹ ٹو ٹیبل کریں گے، اور سارٹ پڑھیں گے۔ یہ سارے فیچر بھی ٹیبل کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیبل بنانے لگا ہوں۔ میں اس کے 8 کالم بنا لیتا ہوں اور کچھ میں اس کی قطاریں بنا لیتا ہوں۔ یہ میں نے ٹیبل بنایا ہے۔ اچھا، ٹیبل کو میں موو کرنا بھی آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ یہ پلس کا کونے پہ نشان سا بنا ہوا ہے، آپ اس ٹیبل کو اٹھا کے اس رائٹنگ کے اوپر رکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ نے کلک کر کے دبا کے پکڑ لینا ہے اور یوں ڈریگ کرتے ہوئے اس کو موو کر کے لے جانا ہے۔ اب جہاں مرضی کلک چھوڑیں گے ٹیبل وہیں پہ موو ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہو یہ ٹیبل یہاں پہ پڑا ہے تو اٹھا کے اس کو نیچے رکھوں، تو یہاں سے اس کو پکڑنا ہے اور یوں ڈریگ کر کے نیچے لے آنا ہے، جہاں کلک کر کے چھوڑیں گے وہی رکھ دیں گے۔ امید ہے اس کی بھی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ یہ سمجھو ایک قسم کا کٹ بھی ہے، جیسے کٹ کرتے ہیں، کٹ کر کے موو کر کے کسی دوسری جگہ کسی چیز کو رکھ دیتے ہیں۔ اور اب میں اس کو یہاں سے موو کر کے دوبارہ اوپر ٹاپ پہ لے کے جانے والا ہوں۔ یہاں پہ میں پہلے آپ کو مرج سیل سمجھاتا ہوں کہ مرج کیا ہے۔ مرج کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ خانوں کو، 2 خانے اگر آپ کے بنے ہوئے ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، ان کو ایک خانے میں کنورٹ کرنا ہے۔ میں اس کی ایگزامپل یوں دوں گا، مثلا میں نے ایک رزلٹ کارڈ یہاں پہ تیار کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا۔ جیسے میں اب ایک رزلٹ کارڈ بنا رہا ہوں، یہاں پہ سبجیکٹ نیم لکھ دیتا ہوں۔ میں نے یہاں پہ مارکس لکھ دیے، ڈیٹیل مارکس۔ یہاں نیچے میں نے لکھ دیے پارٹ 1 کے نمبر، یہاں میں نے لکھ دیے پارٹ 2 کے نمبر، یہاں میں نے لکھ دیے ہے جی ٹوٹل مارکس، اوبٹینڈ مارکس۔ جس طرح آپ لوگوں کا ایک رزلٹ کارڈ بنا ہوتا ہے، میں اسی شیپ میں ایک چیز بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد ریمارکس، گریڈ لکھ دیں یا سٹیٹس لکھ دیں، پاس فیل اس کو کہتے ہیں۔ ابھی پہلے تو مجھے اس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی، خانوں کی لمبائی چوڑائی اپنے حساب سے سیٹ کرنی ہے، فانٹ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ فانٹ میں نے 20 رکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا کر لیتے ہیں، 14 کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، ڈیٹیل مارک ہے، ان 2 خانوں کو میں نے یوں ایک بنانا ہے۔ یہاں میں اس کو مرج سیل کروں گا۔ اب مرج سیل کیسے کرنا ہے؟ اب فار ایگزامپل ابھی آپ اس ٹیبل کے اوپر ذرا غور کریں، یہ کس شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ابھی جب میں مرج سیل کر کے اس کی شیپ بدلوں گا، پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ کیسے نظر آئے گا۔ یہ خانہ آپ کو درمیان میں خالی نظر آ رہا ہے، یہ 2 خانے آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں، یہ بھی خالی نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جب میں اس کے اوپر سیٹنگ کروں گا تو یہ چیزیں آپ کو خالی نظر نہیں آئیں گی۔ دیکھنا میں اس کو کیسے کرنے والا ہوں۔ میں سیریل نمبر اور اس 2 خانوں کو یوں اکٹھا سلیکٹ کر لیتا ہوں، رائٹ کلک اسی کے اوپر کرنا ہے اور یہ ایک آپشن پڑا ہے مرج سیل کا۔ ابھی آپ نے غور کرنا ہے، درمیان میں یہ جو لائن ہے یہ آٹومیٹک اس میں سے شفٹ ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ یہ دیکھیں، اب یہ 2 خانوں کا ایک خانہ بن گیا ہے۔ اسی طرح میں ان 2 کو بھی سلیکٹ کر کے یوں مرج کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ان 2 کو میں یوں مرج کر لیتا ہوں، رائٹ کلک کر کے مرج سیل۔ ان کو بھی میں یوں ایک ایک کر کے یوں مرج کرتا جا رہا ہوں، رائٹ کلک کر کے مرج سیل۔ یہ دیکھیں جی، ان کو بھی مرج کر دیتا ہوں۔ اب وہی ٹیبل ہے آپ کے سامنے، دیکھیں کوئی اس میں بلینک خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ ڈیٹیل مارکس اوپر آ گیا، نیچے علیحدہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے مارکس آ گئے۔ پہلے جب میں نے خانہ بنایا ہوا تھا تو یہاں ایک خانہ آپ کو خالی نظر آ رہا تھا۔ اب میں مزید اس کی سیٹنگ یوں کر لیتا ہوں، سیریل نمبر پارٹ 1 2 کو میں تھوڑا کلوز کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر میں نے صرف مارکس ہی لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ گریڈ والا خانہ تھوڑا چاہیے،
اوبٹین مارکس والا خانہ مجھے تھوڑا چاہیے، میں اس کو تھوڑا تنگ کر لیتا ہوں، اس طرح مزید تنگ ہو گئے، یہ گریڈ کو تھوڑا تنگ کر لیتے ہیں، سٹیٹس کو بھی تھوڑا سا کلوز کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب الفاظ یوں ڈاؤن نہ ہوں، آپ نے خود اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ کرنی ہے، جیسے اب یہ میں کرنے لگا ہوں، اس کو بھی میں تھوڑا سا کلوز کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اب اس ٹوٹل مارکس کو کلوز کر کے لے جاتا ہوں اس طرح جی۔ پارٹ 2 کے نمبر یہ میں نے کلوز کر دی ہے، پارٹ 1 کے نمبر یوں کلوز کر دی ہے۔ اب یہ میری ایک قسم کی سیٹنگ تیار ہو گئی ہے، اس کو تھوڑا سا مزید ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح جی۔ اب ان سارے کو سلیکٹ کر کے میں بولڈ بھی کر لیتا ہوں، اس کو بھی بولڈ کر لیتا ہوں، اور اس کی تھوڑی تھوڑی میں شیڈنگ بھی لگا دیتا ہوں۔ شیڈنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر ہلکا ہلکا کلر لگا دیتے ہیں، یہ یہاں سے شیڈنگ لگانی ہے، یہ آپ کو میں پہلے پڑھا چکا ہوں۔ اس کو بھی اسی طرح آپ شیڈنگ دے دیں یہاں سے کلک کر کے۔ اب یہ وہی ٹیبل ہے، غور کریں، اس کے اندر میں نے مرج کا استعمال کیا ہے، یہ مرج سیل۔ اب مرج سیل کا مطلب سمجھ آپ کو پریکٹیکل میں نے کر کے دکھایا ہے۔ اب ان دو خانوں کو میں نے مرج کرنا ہے، رائٹ کلک کر کے مرج سیل کر سکتا ہوں۔ ان ساروں کو ہی مرج کرنا ہے تو رائٹ کلک کر کے آپ مرج سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے کبھی آپ پروفارم میں بنے ہوئے دیکھیں گے تو آپ اس طرح مرج سیل کی مدد سے یوں کریں گے۔ اب امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مرج سیل کیا چیز ہے۔ میں انڈو کی مدد سے اس کو واپس لے آیا ہوں۔ اب میں آٹو فٹ کرنے لگا ہوں۔ آٹو فٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیبل کے اندر جو مواد آپ نے لکھا ہوا ہے اسی حساب سے کالم اور قطار کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ خود سیٹ کر دے۔ اب یہ تو میں نے مینول کیا ہے نا کہ سبجیکٹ نیم بڑھا دی ہے، اوبٹین نمبر کا خانہ میں نے چھوٹا کیا ہے، یہ بڑا اپنی مرضی سے میں نے کی ہے۔ تو آٹو کس طرح کریں گے؟ اب میں یہاں ایک الگ نیا ٹیبل بنا لیتا ہوں، اس میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ میں نے اس کے اندر فار ایگزامپل کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، جیسے سیریل نمبر، نیم، فادر نیم، کلاس، رول نمبر، ڈیٹ آف برتھ۔ اب اس کے اندر میں نے سیریل نمبر 1 لکھا ہے، میں نے نیم لکھا ہے، والد کا نام لکھا ہے، کلاس فار ایگزامپل میں نے یہ 2 لکھ دی ہے، رول نمبر میرا 12 ہے، ڈیٹ آف برتھ مثال کے طور پہ 1190 ہے۔ اب میں نے ہر خانے کی سیٹنگ خود کرنی ہے کہ سیریل نمبر چھوٹا ہو تو میں یہاں سے یوں پکڑ کے اس کو کلوز کر کے چھوٹا کر کے لے کے جاؤں۔ اب میں یہ بہت سارے خانے ہوں، ایک ایک کو اس طرح سلیکٹ کر کے یوں پکڑ کے یوں چھوٹا کروں، ٹائم بہت زیادہ درکار ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ اس سارے کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہو اس کو کہ جس خانے کے اندر جتنا مواد ہے اسی حساب سے آٹومیٹک فٹ کر دے۔ تو سارے ٹیبل کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، رائٹ کلک کر کے آٹو فٹ میں آنا ہے۔ یہ آٹو فٹ سامنے پڑا ہے، آٹو فٹ ٹو کنٹینٹ ہے، ونڈو ہے اور فکسڈ کالم ویڈتھ ہے، یہ 3 آپشن ہے۔ اگر آپ آٹو فٹ ٹو کنٹینٹ کر دیں، یہ غور کرنا ہے، جو مواد ٹیبل کی ان کے اندر لکھا پڑا ہے اسی کے حساب سے آٹومیٹکلی یہ دیکھنا فٹ کر دے گا۔ اب دیکھیں سیریل نمبر کا جتنا حق بنتا تھا اس کو اس نے اتنا ہی خانہ دی ہے۔ تو یہ جب آپ رائٹنگ کر لیں، آخر میں آپ اس سارے کو سلیکٹ کر کے آٹو فٹ ٹو کنٹینٹ کر دیں تو خود بخود ہی آپ کے ٹیبل کی سیٹنگ کر دے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور بہترین چیز کہ اگر بعد میں کوئی چیز ایڈ کرنی پڑ جائے تو آٹو بڑھائے گا۔ اب جیسے فار ایگزامپل عمران لکھا ہے میں نے، اس نے تو اپنے حساب سے ٹیبل کو چھوٹا ہی کر دیا ہے۔ اس کے آگے میں اگر لکھتا ہوں صدیقی تو آپ نے نوٹ کرنا ہے آٹو ٹیبل بڑھتا جائے گا، یہ اس طرح۔ اب اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ آگے ایڈ کرنا چاہتے ہو، اب یہ میں نے ایڈ کی ہے، آٹو بڑھ گیا ہے، میں نے کوئی نہیں بڑھایا۔ تو یہ بڑا مزدار فیچر ہے ٹیبل کے اندر۔ باقی اس کی شیڈنگ وغیرہ آپ یہاں سے لگانا چاہیں تو ہوم میں جا کے لگا سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آٹو فٹ کی۔ اب میں فارمولہ بتانے لگا ہوں۔ فارمولہ کا مطلب ہوتا ہے، میں سمپل اس کو سمجھاتا ہوں فارمولے کو تاکہ آپ کو الجھاؤں نہیں۔ ویسے اس کا فارمولے کا بہت زیادہ استعمال ہے، جب میں ایکسل میں لے کے آپ کو جاؤں گا تو چونکہ وہاں سارا کام ہی فارمولوں کا ہے تو وہاں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا۔ سمپل اس کا آسان سا جہاں میں آپ کو عمل کر کے دکھاتا ہوں۔ مثلا آپ کے یہ 100 مارکس ہیں، یہ 100 مارکس ہیں، یہ 100 ہیں۔ یہ تو میں نے 3 ڈیجٹ لکھے ہیں صرف، سینکڑوں کی تعداد میں بھی نیچے یوں قطاریں ہو سکتی ہیں۔ آپ کہتے ہو جی کہ یہ کتنے ٹوٹل بنتے ہیں، اس کو میں نے یہاں پہ جمع کرنا ہے تو آپ نے یہاں کلیہ لگانا ہے۔ فی الحال میں آپ کو آٹو بنایا کلیہ سمجھا دیتا ہوں، باقی خود بھی لگانا مینول بھی سکھاؤں گا۔ آپ نے لے آؤٹ کے اندر جانا ہے، سمپل فارمولے کے اوپر کلک کر دیں، یہ فارمولہ لکھا پڑا ہے، کرسر اسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ اس کو جمع کر رہے ہو۔
تو فارمولے کے اوپر کلک کریں گے، یہ سم کا فارمولہ ہوتا ہے. میں آپ کو مزید پھر بتا رہا ہوں کہ اس کو میں فل ڈیٹیل ایکسل میں ڈسکس کروں گا. اب میں یہ بنایا کلیہ میرے پاس پڑا ہے، میں اس کو اوکے کروں گا. آپ نے غور کرنا ہے، یہاں آٹو ٹوٹل کر دے گا. اب ایک اور مثال لیتا ہوں، جیسے 12 12 12، اب یہ 36 ہوتے ہیں. میں کرسر یہاں رکھ کے کلیہ لگا کے اوکے کروں گا، آٹو 36 کر دے گا. یہ دیکھیں جمع کر دیتا ہے. باقی اس کے اندر سپلٹ ٹیبل کا آپشن ہے. سپلٹ ٹیبل کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا. آپ نے اس ٹیبل کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. آپ کہتے ہو جی فار ایگزامپل یہ میرا انگلش پر یہ سبجیکٹ لکھا پڑا ہے، میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے. اب آپ چاہتے ہو جی کہ یہ فزکس اور کیمسٹری والے 2 خانے جو ہیں یہ الگ ہو جائیں، یہاں سے ٹوٹ جائیں، سپلٹ ہو جائیں. کرسر جہاں پہ کھڑا ہوگا آپ نے وہاں سے ٹیبل کو توڑنا ہے، تو اسی طرح کرسر وہاں رکھ دیں. اب یہاں سے اس کو توڑ دے گا، اس سے اوپر الگ کر دے گا، نیچے الگ کر دے گا. غور کرنا ہے ابھی لے آؤٹ میں جا کے. اور یہ سپلٹ سیل تو میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، ایک خانے کے اندر مزید خانے آپ تقسیم کر لیتے ہو. یہ سپلٹ ٹیبل ہے. جیسے اس کے اوپر میں کلک کروں گا دیکھنا ٹیبل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا. یہ الگ الگ ہو گئے ہیں. یہ نیچے میں نے ٹیبل بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ مکس آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو آپ یہاں سے الگ الگ بھی کر سکتے ہو، ڈیفرنٹ. یہ غور کریں نا، یہ الگ الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، یہ الگ. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اور ٹیبل نیچے بنا کے آپ کو خالی بلینک کر کے دکھاؤں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے. یہ میرے خانے بنے ہوئے ہیں 1 2 3 4. ان 2 کو الگ کرنا چاہتا ہوں، ان کو الگ. لے آؤٹ میں جائیں، سپلٹ ٹیبل کر دیں. یہ دیکھیں وہ الگ ہو گیا ہے. اب اس کو میں نے الگ کرنا ہے، سپلٹ ٹیبل کر رہا ہوں یہاں پہ، وہ الگ خانہ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا. یہ نیچے دیکھیں نا تقسیم ہو کے آ گیا. تو امید ہے آپ کو اس سپلٹ ٹیبل کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں آپ کو کنورٹ ٹو ٹیکسٹ پڑھا رہا ہوں. کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ، میں اس کو ساری چیزوں کو یہاں سے ذرا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، بالکل نئی پیج پہ آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. یہ میں نے کنٹرول A کا بٹن دبا کے سلیکٹ آل کی اور پھر ڈیلیٹ کر دی ہے. میں نے یہاں پہ سمپل ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے. اس کے اندر میں نے یوں رائٹنگ کی ہوئی ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ہر جگہ میں نے اس کے اندر فلنگ کی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ میں نے جو فلنگ کی ہے یہ میں نے ٹیبل میں نہیں، ویسے سادہ لکھنی تھی. جیسے یہ میں سادہ باہر لکھ رہا ہوں ٹیبل کے باہر، اس طرح. تو آپ اس ٹیبل کو ختم کر کے صرف ٹیکسٹ لا سکتے ہو. کیسے؟ سارے کو سلیکٹ کر لیں، انسرٹ میں آئیں، ٹیبل میں نے پڑھایا تھا، یہ نیچے کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل لکھا پڑا ہے. ایک یہ چیز ہے، کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ الٹ ہے اس کے جو بھی میں بتا رہا ہوں، لکھائی کو ٹیبل میں کنورٹ کر دے گا. جو اگر آپ ٹیبل بنے ہوئے کی کو کنورٹ کرنا چاہتے ہو رائٹنگ میں، تو پھر یہ اس کا الٹا آپشن پڑا ہے، متضاد، کنورٹ ٹو ٹیکسٹ. اب جیسے ہی میں کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کروں گا، وہ کہتا ہے جی کہ کام میں جہاں آپ نے ڈالا ہوا ہے وہاں سے اس کو میں الگ الگ یہ ٹیکسٹ لکھوں یا ٹیب دباؤں. ٹیب کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم ٹیب دباتے ہیں تو آٹومیٹک یعنی کہ الفاظ کو گیپ دے کے رکھتا ہے. یہ پھر ڈیفالٹ اس کا ٹیب ہی ہے، میں نے ٹیب رکھ دیتا ہوں. اوکے کروں گا، آپ نے دیکھنا ہے ٹیبل غائب ہو جائے گا اور سمپل رائٹنگ بچ جائے گی. یہ درمیان میں ٹیب کا ایک گیپ اس نے دے دی ہے. اب سیم اسی طرح آپ نے یہ سادہ لکھائی کر دی ہے، پہلے سے لکھی ہوئی ہے آپ کی. یا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے میں نے لکھا ہے سیریل نمبر، نیم، فادر نیم، کلاس، رول نمبر. اب سیریل نمبر کی جگہ میں نے سیریل نمبر لکھا تھا، عمران لکھا ہے، والد کا نام لکھا ہے جی، کلاس لکھا ہے اور رول نمبر میں نے لکھا ہے. اب جب یہ میں سارا ڈیٹا مکمل کر بیٹھا ہوں تو مجھے خیال آیا جی کہ یہ تو ٹیبل بنا کے لکھنا تھا، میں نے تو سادہ لکھ دی ہے، تو میں اس کو ٹیبل میں کیسے کنورٹ کروں گا. آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل اس سارے کو سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس میں آ جانا ہے انسرٹ میں. انسرٹ میں جب آپ ٹیبل پہ آئیں گے تو آپ کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل کر دیں گے. جیسے ہی کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل کر کے آپ اوکے کریں گے، دیکھیں سارا ڈیٹا وہ آٹومیٹک اٹھا کے ٹیبل کے اندر رکھ دے گا. تو ابھی ایک آپشن ہمارا اس کے اندر رہ گیا ہے غالباً 60 کا، یہ میں نے پڑھانا تھا. لیکچر بھی میرا تھوڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب چلو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں 60 پہلے میں نے بتایا ہوا ہے 60 کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی ڈیٹا لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو اسینڈنگ ڈیسینڈنگ ترتیب میں لانا چاہتے ہو، جیسے یہ بڑی رقم چھوٹی رقم سلیکٹ کر کے آپ نے سمپل ترتیب میں لانی ہے، تو یہ 60 کا آپشن ہے. یہاں کلک کریں گے، اسینڈنگ کرنا ہے. یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، یہ پھر اس میں استعمال ہو رہا ہے. میں جیسے اوکے کروں گا، یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی اس نے چھوٹے سے بڑے کی طرف کنورٹ کر دیے. تو یہ 60 تک آپشن آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے امید ہے.
ابھی مزید بھی 1-2% ٹیبل رہتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ٹیبل کو زیادہ وسیع کرتا جا رہا ہوں. اصل میں یہ ہے اسی طرح لمبا ٹاپک، تو میں نے جان بوجھ کے ذرا اس کی مزید گہرائی میں تھوڑا سا مزید بھی جانا ہے. جو آپشن اب اس میں رہ گئے ہیں کل انشاءاللہ میں وہ کل فائنل اس کو کرواؤں گا. امید ہے آپ کو ہمارا لیکچر آج کا پسند آیا ہوگا. عزیز طلبہ، آپ اس کی پریکٹس لازمی کیا کریں. میں ہر لیکچر کے اختتام پہ یہی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ موبائل پہ دیکھ لینا یا آپ اس کو پلے کر کے دیکھ لیں اسکرین کے اوپر، تو یہ اس کی بالکل قطعاً سمجھ نہیں آئے گی آپ کو جب تک آپ ہاتھ سے اس کو خود کام نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ جی.